السلام علیکم۔ مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پورا سر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے MTM حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ دین کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل اسلام سے خطاب کیا ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں یا ایہا الناس سے شروع ہوتی ہیں۔ یا ایہا الناس، یا ایہا الناس کا مطلب کیا ہے؟ اے لوگو، اے انسانوں۔ اے انسانوں میں سارے داخل ہیں، مسلمان بھی، کافر بھی، گورے بھی، کالے بھی۔ اور جب خطاب ہوتا ہے یا ایہا الذین آمنو، تو یہ مخصوص طبقے کو خطاب ہوتا ہے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سفیر مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اسلام پر فخر کرتے ہیں۔ قرآن میں زیادہ تر خطاب انسانوں سے ہے، جس میں مسلم اور غیر مسلم سب داخل ہیں۔ کچھ خطابات صرف اہل ایمان سے ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے اہل ایمان سے خطاب کیا، یعنی ان لوگوں سے جو پہلے سے اسلام میں داخل ہیں۔ اسلام میں داخل ہے تبھی تو جمعے کی نماز پڑھنے آئے ہیں۔ میں اسلام میں داخل ہوں تبھی جمعہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن عجیب حکم ہے، جو لوگ پہلے سے اسلام میں داخل ہیں ان کو داخلے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تحصیل حاصل۔ جو چیز پہلے سے حاصل ہے اسی کا دوبارہ سے مطالبہ، تو یہ کوئی سمجھنے میں آنے والی بات نہیں ہوئی۔ ایک آدمی کمرے میں موجود ہے، داخل ہے، آپ کمرے میں اسے داخل ہونے کا حکم دیتے ہیں، تو وہ کہے گا بھائی یہ حکم ان لوگوں کو دو جو داخل نہیں ہیں، جو پہلے سے کمرے میں موجود ہیں انہیں داخلے کا کیا مطلب؟ آ رہا ہے بھائی؟ ابھی تک تو آ رہا ہے نا؟
سوال کر رہا ہوں یہ کہ جو پہلے سے موجود ہوں، کمرے میں داخل ہوں، انہیں دوبارہ داخلے کا حکم نہیں دیا جاتا. جو داخل نہیں ہے انہیں کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ. اگر آپ پہلے سے کمرے میں داخل ہیں، موجود ہیں، آپ کی انٹری ہوئی ہوئی ہے، پھر اگر کوئی آپ سے کہتا ہے داخل ہو جاؤ تو آپ کو غصہ آئے گا. آپ کہیں گے بھائی ان سے کہو جو نہیں ہے داخل. جیسے بعض لوگوں کو جب تبلیغ کی جاتی ہے، تبلیغ والے جاتے ہیں تو ان کو غصہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جاؤ غیر مسلموں کو جاؤ جا کے دعوت دو، ہمیں کیوں دے رہے ہو. آتا ہے نا غصہ کہ بھائی ہم تو پہلے ہی کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں کلمہ سکھانے آئے ہو. ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ. تو پڑھا ہوئے تو ہم نے بھی پڑھا ہے، ہمیں دوبارہ کلمہ یاد کیوں دلا رہے ہو. آواز گونج رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. بعض لوگ یوں بھی کر رہے ہوتے ہیں، آ رہی ہے. تو اشارہ جو ہے نا، یہ بہت لوگوں میں دیکھا ہے کہ وہ کریں گے یوں اور کہیں گے ہاں. یہ نفی کا اشارہ ہے. ہاں کے لیے یہ والا اشارہ ہونا چاہیے اور نہ کے لیے یہ والا. یہ بہت تجربہ ہوتا ہے، اس سے بڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے انسان کو. یہ ایسے جیسے آپ کہیں ہاں، اب انگلی یوں ہلا رہے ہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو جو پہلے سے موجود ہے اللہ اسے کہہ رہے ہیں داخل ہو جاؤ. تو ہمیں سوال ہوتا ہے اللہ ہم تو داخل ہوئے ہیں، تبھی تو اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، تو غیر مسلموں سے کہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. لیکن جو اگلی آیت ہے، یعنی آیت کا جو اگلا لفظ ہے، اس نے یہ اس سوال کو حل کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے داخل ہو جاؤ. ایک قدم تمہارا باہر ہے، ایک قدم اندر، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. کسی کا ایک قدم اندر ایک قدم باہر، کسی کے دونوں قدم اندر مگر ایڑیاں باہر، کسی کے دونوں پاؤں اندر مگر دھڑ باہر کو ہے. کوئی پورا کمرے کے اندر اسلام کے اندر مگر سر باہر نکالا ہوا ہے، کھڑکی سے باہر جھانک رہا ہے. بھائی جب تجھے اس کمرے میں سب کچھ مل رہا ہے تو کھڑکی سے باہر کیوں جھانک رہا ہے؟ دروازے سے باہر کیوں جھانک رہا ہے؟ اسی پر اطمینان کیوں نہیں کر لیتا؟ ایسے مسلمانوں کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اسلام میں داخل تو ہوئے ہو مگر پورے داخل نہیں ہوئے، آدھے باہر ہو آدھے اندر. پورے آ جاؤ اسلام میں مکمل. کشتیاں جلا دو، کھڑکی سے باہر مت جھانکو. جو کچھ ہے اسلام میں تمہیں سب کچھ مل جائے گا. یہود و نصارہ کی طرف، ہندوؤں کی طرف جھانکنے اور تانکنے کی ضرورت نہیں ہے. آج مسلمان اسلام میں داخل ہوتا ہے، کچھ داخل بھی ہے. داخلے کا پتہ ایسے چلتا ہے کہ جب بچوں کی پیدائش ہوتی ہے ختنیں کرائی جاتی ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم کیا ہیں، مسلمان ہیں. بچے کے کان میں اذان کہہ دی جاتی ہے. یہاں تک تو حساب کتاب ہے، مولوی صاحب سے کہا جاتا ہے کہ اذان کہہ دیں اور ختنے وطنے کرا دیں آپ اس کی. اس کے بعد پھر بچے کی جب شادی کا ٹائم آتا ہے تو مولوی صاحب یاد آتے ہیں اور وہ اسلامی طریقے سے نکاح پڑھا کے چلے جاتے ہیں. ان کی فیس ان کو دے دی جاتی ہے. بہت سے تو فیس بھی نہیں دیتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جو بات ہم سامنے نہیں کہہ سکتے نا پھر ادھر کہہ دیتے ہیں. تو وہ سارا حساب کتاب یہاں اسلام یاد آتا ہے. بھئی مسلمان ہیں تو نکاح پادری سے نہیں پڑھائیں گے، پنڈت جی سے نہیں، بلکہ مولوی صاحب سے. اس کے بعد مولوی صاحب آپ کو یاد آئیں گے. عید بقرعید پہ بھی، جمعے میں بھی چلو تھوڑا سا ہو جاتا ہے. جمعے کے دن آ گئے، تھوڑی سی کڑوی کسیلی باتیں سن لی. ہفتے میں ایک دن تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ، کچھ تھوڑا سا ماحول بھی تو بدلنا انسان کے لیے ضروری ہے نا. ٹی وی کے آگے بیٹھا بیٹھا بھی آدمی تھک جاتا ہے.
ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. تو ہفتے میں ایک دفعہ نہا دھو کے اگر نماز پڑھ لے تو کچھ اچھی سی فیلنگ محسوس ہوتی ہے کہ چلو یار ہفتے میں ایک دفعہ تھوڑا مسجد کو بھی ٹچ کر لو. تو اس میں یہ فائدہ بھی ہے. پھر سال میں ایک دفعہ عید کا دن ہے تو انسان کو شرم آتی ہے کہ سارے کھانے پینے کے کام تو ہو رہے ہیں, تو تھوڑا سا مسجد میں 2 رکعت پڑھنے میں کیا جا رہا ہے. باقی درمیان میں کہیں علماء یاد نہیں آتے, مولوی صاحبان یاد نہیں آتے. پھر مرتے ہوئے یاد آئیں گے. مرنے کے بعد جنازہ کس سے پڑھائیں گے؟ مولانا صاحب سے. پھر وہ قبر میں دفن وغیرہ دعا. اس کے بعد دیوبندی مولویوں کا تو اب ختم ہو گیا, دوسرے جو گرین چینل والے ہیں ان کا پھر مزید تھوڑا سا آگے بھی اسلام سے رشتہ رہتا ہے. اگر آپ کا دیوبندی مسلک ہے تو یہاں آپ کا مولوی صاحب سے رشتہ قیامت تک کے لیے ختم. پیدائش کے وقت ٹھیک ہے نا. عقیقے میں بھی چونکہ عقیقے کا تعلق ہے کھانے پینے سے, تو وہ سب مسلمان پابندی سے کرتے ہیں. اگر اسلام میں حکم ہوتا بچے کی پیدائش پہ 3 روزے رکھو, رکھ لیتے ہیں؟ بہت مشکل. بکرا کاٹنے کا حکم ہے, سب مسلمان پابندی سے کاٹتے بھی ہیں. اگر کوئی نہیں کاٹے تو تانے دے دے کے اس سے کٹوائے جاتے ہیں. سنت عمل ہے, میں کسی سنت کی توہین نہیں کر رہا خدا نخواستہ, لیکن چونکہ سنت کا تعلق کس سے ہے میرے بھائی؟ کھانے سے. لہذا یہ والی سنت بہت اچھی ہے. پوچھتے ہیں فون کر کر کے, مولانا صاحب لڑکا پیدا ہوا ہے 2 بکرے یا 1 بکرا؟ جب بتایا جائے 2 بکرے خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھ رہے تھے 1 ہی میں گزارا ہو جائے گا, لیکن الحمدللہ اسلام میں کتنے بکرے ہیں؟ 2 ہیں. تو دیوبندی اگر مولوی ہے تو پھر یہاں تک قبر پہ پہنچا کے وہ واپس, یا یہیں سے دعا دے دے گا آپ کو, ختم. لیکن اگر چینل تھوڑا دوسرا ہے تو ابھی رشتہ, اصل رشتہ تو اب شروع ہوا ہے, وہ بھی تھا لیکن اب جو ہے اسلام سے رشتہ اور عوام کا مولانا صاحب سے رشتہ اب اسٹارٹ ہوا ہے. اب فاتحہ خوانی ہے, بریانی پہ اتنی فاتحہ ثواب کے لیے. پھر اگر صوبہ سرحد سے آپ کا تعلق ہے تو وہ ہیلے ہوتے ہیں نماز معاف کروانے کے, اس کو پتہ نہیں کون سا ہیلا کہتے ہیں. قضائے عمری کے لیے ایک ہیلا رکھا ہوا ہے, وہ کھانے پکوا کے سب کو تملیغ, ہیلا تملیغ کہتے ہیں اس کو. بہرحال ایسا کھلائی پلائی ہوتی ہے کہ بس کبھی کبھار دل چاہتا ہے ایک آدھ دفعہ تو پگڑی کا رنگ تبدیل کر لے انسان, ایک آدھ دفعہ ٹرائی کر کے دیکھیں ہوتا کیا ہے. تو مسلمان کا اسلام سے رشتہ بس اتنا ہی ہے. اچھا, پھر برسی پہ جو ہے نا, والد صاحب کی برسی پہ بھی ہر سال امام صاحب کو جوڑے دیے جاتے ہیں. مولوی صاحب کو والد صاحب کی برسی پہ, والدہ کی برسی پہ مولوی صاحب کا جوڑا, ان کا بریانی چلتا رہتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں, ایک امام کے مقتدی اگر 1000 ہوں, 1000 تک تو ہوتے ہیں نا, کوئی روز آنے والے, کوئی کبھی آنے والے, کوئی عید پہ پڑھنے والے, تو 1000 تو کم از کم ہوتے ہی ہیں. تو ان ہزاروں کے والدین کا لازمی انتقال تو ہونا ہی ہونا ہے. 500 کا بھی ہو گیا اگر, تو سال کے 500 جوڑے, 1 جنوری سے لے کے 31 دسمبر اور 1 محرم سے لے کے 30 ذی الحجہ تک کسی نہ کسی کی برسی چلتی رہتی ہے. تو اسلام سے مسلمان کا, اچھا یہاں ایک ٹیکنیکل نقطے کی بات بتا دوں, پھر آگے چلتا ہوں میں. دیکھو, امام کو جو ہدیہ دینا ہو ایصال ثواب کے لیے نہ دیا کرو, یہ بہت بڑی توہین ہے. آپ نے کبھی اپنے ابا کو اپنے دادا کے ثواب کے لیے کھانا کھلایا ہے بھائی؟ آپ نے اپنے والد صاحب کی دعوت کی, والدین کی, تشریف لائیں, والدین آ گئے, ہمارے بیٹے نے آج ہمیں بلایا ہے, کھانے پکوائے, ان کو کھلایا آپ نے. ابا نے جب کھا لیا تو بیٹا آج تمہیں کیسے خیال آیا کہ آج ہمارا اکرام کرو؟ تو ابا میرے دادا کا انتقال ہوا تھا نا پچھلے مہینے, تو ان کے ایصال ثواب کے لیے میں کچھ صدقہ کرنا چاہتا تھا, تو میں نے کہا آپ ہی کو کھلا دوں. والدین کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولے گا بیٹا یہ صدقہ خیرات غریب فقیروں کو کرتے, ہم تمہارے باپ تمہاری ماں, ہمیں تو اس لیے کھلاتے کہ ہم تمہارے کیا ہیں,
والد ہے، والدین ہیں، والدین کو ثواب پہنچانے کے لیے نہیں کھلایا جاتا. تو اسی طرح علماء کو اگر کوئی ہدیہ دے تو کسی کے ثواب پہنچانے کے لیے نہ دے، یہ توہین ہے. ہدیے میں گفٹ ہوتا ہے، اکرام ہوتا ہے. گفٹ کسے دیا جاتا ہے؟ آپ کی کوئی خدا نخواستہ گرل فرینڈ تھی، آپ نے اسے کوئی موبائل لے کے دے دیا، وہ بڑی خوش. کیوں دیا؟ کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، یہ سال ثواب کے لیے کوئی مل نہیں رہا تھا، میں نے کہا چلو تمہیں دے دو. اگر اس میں غیرت ہوگی، اول تو ہوتی نہیں ہے عام طور پہ، لیکن اگر ہوگی منہ پہ مارے گی. غیرت ہوتی تو دوست کیوں بناتی آپ کو بھائی؟ بوائے فرینڈ کیوں بناتی؟ دوستی کیوں کرتی؟ تو عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہاں ایک صاحب نے ایک جوڑا دے گئے مجھے، شاپر میں لپٹا ہوا بڑا اچھا سا سفید رنگ کا. مؤذن صاحب نے مجھے دیا کہ یہ کسی نے آپ کو ہدیہ دیا ہے. تو میں نے کہا کہ ان صاحب کا نام کیا ہے، کون ہے؟ کہا کہ انہوں نے چپکے سے دیا، نام بتانے سے منع کیا ہے. پہلی بات یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی ہدیے کے آداب کے خلاف ہے. صدقہ چپکے سے چھپڑ میں دیا جاتا ہے، نام ظاہر نہیں کیا جاتا، کیونکہ صدقے میں دینے والے کا احسان ہوتا ہے لینے والے پر. اور ہدیہ دیا تو چھپ کے جاتا ہے، سب کے سامنے نہیں، کیونکہ سب کے سامنے دیں گے تو بات واضح نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہدیہ دے رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے. لیکن نام شو کیا جاتا ہے، نام ظاہر کے فلاں نے دیا، میں نے دیا. کیونکہ ہدیے کا مقصد کیا ہے؟ محبت پیدا کرنا. جب کسی کو تحفہ دیا جاتا ہے تو مقصد تعلقات بڑھانا ہوتا ہے، اس کو غریب سمجھ کے اس کی مدد کرنا مقصد نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ تعلقات بڑھانے کے لیے تو ضروری ہے کہ نام تو پتا ہو کہ کس نے دیا ہے. چپکے سے دے گئے اخلاص کے ساتھ، پتہ ہی نہیں کون دے کر گیا، اس کا مطلب یہ ہدیہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے یہ. تو اپنی مسجد کے امام کو، جس کو عالم مفتی سمجھتے ہیں، قابل اکرام سمجھتے ہیں، اس کو صدقے کریں آپ، تو اس کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچے گی. ہے بھائی؟ صدقہ تو آپ نے ہم سے لینا ہے، آپ ہم سے رابطہ کرو، ہم آپ کو دیں گے صدقہ انشاءاللہ. تو جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کے لیے. آپ کا بیٹا آپ کو چپکے سے کوئی چیز دے کے چلا جائے صدقے کی نیت سے، غصہ آئے گا نا کہ میں باپ ہوں، مجھے تو صدقے دے رہا ہے. وہ فلانے کا سر کا صدقہ نکال رہے ہیں، کوئی کسی کی بیوی بھاگ گئی ہے، وہ نہیں آ رہی، تو اس کا صدقہ نکال کے مولوی صاحب کو پیسے دے رہے ہیں. تو ہدیہ دینے کا اصول یاد رکھیں کہ ہدیہ دینے والا اپنا نام بتائے، کس نے دیا. جب مجھے کوئی ہدیہ دیتا ہے میں اس کی پوری معلومات لیتا ہوں، خیریت، کون، کہاں رہتے ہیں. وجہ اس کی ہے تاکہ یہ ذہن میں رہے، یہ آدمی جو اس کا مقصد تھا وہ حاصل ہو. تو وہ صاحب چھپڑ میں دے کے پتلی گلی سے نکل گئے. میں نے کہا چلو رکھ لیتا ہوں، استعمال نہیں کرتا، جب کبھی وہ صاحب پکڑائی میں آ گئے تو ان کو بتا دوں گا یہ مسئلہ کہ بھئی جب آپ نے اکرام میں کوئی چیز دیا تو اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہیے تھا. میں نے رکھ لیا. ایک دن میری نظر اس پہ شاپر کے اندر ایک پرچی پہ پڑی. وہ میں نے پرچی کھولی تو لکھا تھا میرے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے. والد مرحوم کے یعنی ان کے ابا کے ثواب کے لیے میں کپڑے پہن کے یہاں جمعہ پڑھاؤں، یہاں بیٹھ کے. یہی مطلب ہوا نا. کیا عزت رہ جائے گی؟ لوگ بولیں گے مولوی صاحب نے جو کاٹن کلف پہنا ہوا ہے یہ ستار بھائی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی برکت ہے یہ. اور یہ جو پگڑی پہنی ہوئی ہے یہ غفار بھائی کی والدہ کی وجہ سے پہنی ہوئی. یہ جو پگڑی کے نیچے ٹوپی ہے یہ کلیم بھائی کی نانی کا انتقال ہوا تھا. اور یہ جس موٹر سائیکل پہ گھوم رہے ہیں یہ وسیم بھائی کی سانس مر گئی تھی. کوئی عزت رہ جائے گی؟ ہے بھائی؟ تو ہدیہ ہوتا ہے سامنے والے کو قابل عزت سمجھ کے دیا جاتا ہے کہ حضرت اگر آپ قبول کر لیں گے تو یہ ہمارا آپ پر احسان نہیں بلکہ آپ کا ہم پر احسان ہے. یہ نیت ہوتی ہے تو اس کو گفٹ اور ہدیہ کہتے ہیں. تبھی ہدیہ ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیا جاتا ہے یا اپنے برابر لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور صدقہ اپنے سے کمتر کو دیا جاتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ صدقہ میں مقصد ہوتا ہے غریب آدمی بیچارے کی مدد ہو جائے گی تھوڑی سی. ہدیہ مالداروں کو بھی دیا جاتا ہے.
غریبوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، مالداروں کو بھی دیا جاتا ہے، بادشاہوں کو دیا جاتا ہے، افسران بالا کو دیا جاتا ہے۔ صدقہ کبھی اپنے سے اوپر طبقے کو نہیں دیا جاتا۔ آپ کی 50,000 تنخواہ ہے، 1,00,000 تنخواہ والے پہ کبھی صدقہ کرو گے آپ؟ ہے بھائی؟ کبھی بھی نہیں کرو گے۔ 50,000 والا صدقہ کرے گا 10,000 والے پر، لیکن 50,000 والا 1,00,000 والے کو ہدیہ ضرور دے گا۔ سمجھ رہے بات کو؟ نہیں سمجھ رہے؟ اس کی ایک اور مثال بیان کر کے آگے چلتا ہوں۔ دیکھو، ولیمے کی جب دعوت کرتے ہیں تو وہ دعوت ہدیے کے حکم میں ہوتی ہے۔ اس میں دوستوں کو بلایا جاتا ہے، علاقے کے ناظم کو بلایا جاتا ہے، اور افسران بالا کو بلایا۔ جتنے بڑے لوگ آئیں گے آپ کی عزت ہوگی۔ لیکن اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا تھا، کسی نے کہا بھائی صدقہ کرو، صدقہ نکالو، لوگ کہتے ہیں نا صدقہ نکالو، حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب آپ کو خیال آیا کہ میں صدقہ کرتا ہوں تاکہ یہ مصیبت ٹل جائے، تو اس میں آپ علاقے کے ناظم کو بلاؤ گے، کونسلر کو بلاؤ گے؟ ہے بھائی؟ آپ نے بلایا علاقے کے ناظم کو اور کونسلر کو اور سارے بڑے بڑے افسران کو بلا کے، انہوں نے کہا بھائی آج کیسے دعوت کا خیال آیا؟ بولا بھائی بیوی بیمار تھی، پتہ نہیں کیا مصیبت آئی ہوئی ہے، اس کے 7 چکر گھمائے ہیں اس کے اوپر سے صدقے کے، وہ پھر آپ کو کھلا رہا ہوں۔ الٹی کر دیں گے وہ۔ تو وہ صاحب اس میں پرچی میں رکھ کر گئے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے۔ تو میں نے مؤذن صاحب سے کہا کہ یہ آدمی صرف پکڑائی میں آ جائے، کہیں نظر آئے بتا دینا، خالی باقی کام کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ وہ پکڑائی میں آیا ہی نہیں، 4 سال ہو گئے، ممکن ہے بیان میں آ رہے ہوں مگر اب تک نظر نہیں آئے، رپورٹ یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مدینہ تشریف لے گئے، تہادوا تحابوا، آپس میں ایک دوسرے کو ہدایہ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ تو یہ محبت بھی جبھی پیدا ہوگی جب پتہ ہو کہ کون دے رہا ہے اور کون لے رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بات یاد رکھیں، ہدایہ بہن بھائیوں میں، قریبی رشتہ داروں میں دینے کا، آپس میں لین دین کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داری کو جوڑو، اور جوڑنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ رشتہ داروں پہ خرچ کیا کرو۔ آج نظر نہیں آتا کہ بھائی بھائی کو کبھی گفٹ کرتا ہو، بھائی کبھی بہن کو کوئی چیز تحفے میں دے دے، یہ چیز نظر نہیں آ رہی معاشرے میں۔ حالانکہ سب سے زیادہ ہدیہ دینے کا ثواب کس کو ہے؟ اپنے خونی رشتوں کو، پھر بھائی بہن کے رشتے کے بعد جو رشتہ آتا ہے، والدین تو سب سے پہلے ہیں، کبھی والدین کو بھی گفٹ کیا کریں۔ ابا کو اچھا سا موبائل، بہترین ڈبہ پیک گفٹ دے دیں کہ بوڑھے والد ہیں، بوڑھی والدین، قرآن پڑھنا مشکل ہوتا ہے، یہ ٹیبلٹ لے لیں آپ، اس میں قرآن کتنا آپ کے لیے آسان، اسکرین کو بڑی بھی کر سکتے ہیں، چھوٹی بھی کر سکتے ہیں۔ ان کو ایک لا کے پکڑا دیں گے، وہی جو جہیز میں ملا تھا نا والدہ کو قرآن، وہ اب تک پڑھتی آ رہی ہیں بیچاری۔ تو ان پہ بھی ذرا مہنگی چیزیں خرچ تو کرتے ہی ہیں، اس کے علاوہ کبھی گفٹ بھی دے دینا چاہیے ان کو۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ کسی بھائی کو خیال آیا میرا چھوٹا بھائی ذرا غریب ہے، چلو میں اسے 0 میٹر موٹر سائیکل گفٹ دے دیتا ہوں، کتنا خوش ہو جائے گا بیچارہ وہ۔ اور ذرا زیادہ اچھا جذبہ ہو تو چلو میں اس کو ایک گاڑی لے کے دے دیتا ہوں چھوٹے بھائی کو۔ یہ چیز ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، اور اگر مستحق نہیں ہے صرف اس لیے اسے کوئی چیز دے دے کہ اس سے محبت بڑھ جائے گی آپس میں، اسے ضرورت تو نہیں ہے لیکن مجھے تو رشتہ داری جوڑنے کی ضرورت ہے نا، مجھے تو اس کی ضرورت ہے کہ قیامت کے دن میرا شمار رشتہ جوڑنے والوں میں ہو، توڑنے والوں میں نہ ہو۔ میں اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اپنے فلاں بھائی یا فلاں بہن کو یہ تحفہ دے رہا ہوں، اگرچہ اس کو ضرورت نہیں ہے مگر مجھے ضرورت ہے۔ یہ چیز ہمارے معاشرے میں تقریباً ختم، کیونکہ یہ احساس نہیں ہے کہ رشتہ جوڑنے پر ثواب کتنا ملتا ہے، کس قدر ثواب ملتا ہے رشتہ داری جوڑنے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قطات، رشتہ توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ جوڑنے کا خیال کتنا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن مجید میں آیات نازل کی ہیں،
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. محبوب چیز. ہم بھی آیت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. صحابی پر جب صحابی نے یہ آیت سنی تو نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے حکم دیا کہ محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، خرچ کرو. تو میری محبوب چیز میرا باغ ہے. میری محبوب چیز پراپرٹی پوری. ہم ہوتے تو بہت زیادہ کہ میری محبوب چیز وہ بلی ہے جو میں نے گھر میں پالی ہوئی ہے، میری محبوب چیز وہ گھڑی ہے جو میں نے ہاتھ پہ باندھی ہوئی ہے. اس سے زیادہ ہماری سوچ آگے بڑھ نہیں سکتی تھی. سمجھ رہے بات کو؟ پراپرٹی کی طرف دماغ چلا جائے یہ بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے. یہ صحابہ ہی کی شان تھی. کبھی کسی کو خیال آیا کہ چلو پراپرٹی اپنی فلاں کو دے دو؟ یہ نہیں ہو سکتا. صحابی آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن مجید میں حکم نازل کیا ہے کہ تم نیکی کی حقیقت تک، اصل نیکی اسی وقت ملے گی جب محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو یا رسول اللہ، میری محبوب چیز تو میرا باغ ہے. زمیندار سے پوچھیں اس کی نظر میں زمین اور باغ کی کیا اہمیت ہوتی ہے. زمینوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، قتل و غارت ہو جاتی ہے. لیکن صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میری محبوب چیز باغ، میں اسے خرچ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا بخن بخن ذاک مال رائع، واہ واہ، یہ تو بڑا قیمتی مال ہے، تمہیں تو بڑی قیمتی چیز صدقہ کرنے کا خیال آ گیا. عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں کس پہ خرچ کروں. میں ہوتا کہتا آدھا مجھے دے دو، کیونکہ میں کیا ہوں، میں بھی تو آپ کا کچھ لگتا ہوں. آدھا جہاں چاہو خرچ کرو. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ بھی ہوتے تو شاید اسی قسم کا کوئی، یہ میرے ساتھ خاص نہیں ہے، دل یہی چاہتا ہے بھئی ایسا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ ہوتے تو آپ کیا کہتے؟ سب نہیں بھائی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کیا کہتے کہ ایسا کرو، میں کاروبار کر رہا ہوں، آدھے پیسے اس میں لگا دو. تو ہم ایسا مشورہ دیتے ہیں جس میں تھوڑا سا ہمارا ذاتی مفاد بھی آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا کھانے کو. چولہا جلنا کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز آتی نہیں تھی جس کو پکانے کی نوبت آئے. اتنی غربت. مشورہ کیا دیا؟ رشتہ داری جوڑنے کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ چیز سبق بن جائے کہ نبی کی نظر میں رشتہ جوڑنے کی کیا اہمیت ہے، خاندانوں کو مربوط کرنے کی کیا اہمیت ہے. فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. کس کو دے دو؟ بولو بھائی. چچا کے بیٹوں، کزن جتنے، ان کو دے دو. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میری نظر میں رشتوں کو جوڑنے کی کیا اہمیت ہے. چچا کے بیٹوں کو جب یہ ہدیہ ملے گا تو چچا کے بیٹے خوشی سے پاگل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور وہ ان کی دشمنی اپنے چچا زاد بھائیوں سے بھی ختم، اور ان بھائیوں کے والد اپنے چچا، ان سے بھی محبت کہ ان کے بیٹوں نے ہمارا اتنا خیال کیا. آج لڑائیاں ہو رہی ہیں، سگا بھائی سگے بھائی کی گلا کاٹ رہا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ میرا بھائی میرا دشمن ہے، میرا خیر خواہ نہیں ہے، یہ میرا اپنا حق چھیننا جانتا ہے، یہ مجھے دینا نہیں جانتا. خدا کی قسم غریب بن کے بھوکا بن کے مر جائے انسان، رشتہ اس کا جڑا رہے، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت کروڑ پتی بن کے دنیا سے جائے اور جب اس کا جنازہ اٹھے تو اس کا بھائی بھی خوش ہو کے اچھا ہوا یہ مر گیا، باپ خوش ہو کے اچھا ہوا یہ بیٹا میرا دنیا سے چلا گیا، اور دوست خوش ہو کے اچھا ہوا یہ مر گیا. زندہ رہتا تو اور کھا پی کے ہمیں ختم کر دیتا. اس سے وہ غریب 1000 گنا بہتر ہے کہ جس کی موت پہ لوگ روتے ہیں کہ یہ ہم سے روٹھ گیا، ہمارا نقصان ہو گیا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، دولت مند تھے، اپنی دولت سے اپنے غریب بھائی بہنوں کا اتنا خیال کیا انہوں نے، چھپ کے
تاکہ ان کی عزت پہ آنچ نہ آئے کہ جب ان کی موت واقع ہوئی ہے تو کئی ان کے خاندان کے افراد کے چولہے بجھ گئے. پتا چلا کہ ان چولہوں کا جلانے والا یہ فرد واحد تھا اور منع بھی کیا ہوا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں. ہمارے ہاں مسجد میں پنکھا لگا ہوتا ہے تو لکھا ہوتا ہے ستار بھائی کے والد کے ثواب کے لیے. کئی مسجدوں میں دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ ہم نے تو دیکھا ہے. لکھا ہوتا ہے یہ کھڑکی یہ غفار بھائی کی اہلیہ دار فانی سے کوچ کر گئی، ان کے ثواب کے لیے یہ کھڑکی لگائی. بھائی دل میں نیت کرو، یہ نوٹس بورڈ اللہ کو بتانے کے لیے ہے بھائی. اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے کہ نہیں؟ ایصال ثواب کے لیے دل میں نیت کافی ہے. کوئی کام کرنا ہے دل میں نیت کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، بس یہ کافی ہے. تو میں اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمان کو حکم دیا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے یہ مسلمان جو ہیں، کسی کا پاؤں اسلام سے باہر ہے، ایک پاؤں اندر ہے، کسی کا پورے دونوں پاؤں اندر ہے مگر گردن ابھی جھانک باہر ہی کو رہا ہے، یہ دیکھ غیر مسلموں کی طرف رہا ہے، پوری چیزیں اسلام کی نہیں لیتا. اس لیے حکم دیا کہ مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل ایک ایک چیز میں اسلام کو فالو کرو. یہ رشتہ کے ختنے کے وقت اسلام یاد آیا، بچے کے کان میں اذان دینی ہے اسلام یاد آیا، پھر شادی کے وقت مولوی صاحب آئے نکاح پڑھانے کے لیے، پھر جنازہ پڑھانے آئے. اس کے علاوہ مولانا صاحب سے کوئی رابطہ اور تعلق ہے ہی نہیں. یہ والا اسلام اللہ کو نہیں چاہیے. اور جو مولانا صاحب سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی تعلق کس قسم کا ہوتا ہے؟ وہ نہیں جو اللہ نے کہا ہے، پھونکوں والا تعلق. اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں، اس کو پھونک مار دیں، یہ تعویذ دے دیں، یہ یوں کر دیں، یہ آ کے دیکھ لیں ہمارے گھر میں چڑیلیں کتنی گھوم رہی ہیں، جن کتنے ہیں. یہ اسلام سے اور مولانا صاحب سے یہ رشتہ ہے. اور اس سے بھی زیادہ گہرا رشتہ ہوگا تو کبھی کبھار دعوت کر لیتے ہیں کہ آئیں. بعض لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ بھئی دیندار آدمی ہمارے گھر میں آ کے کھانا کھائے گا تو ہمارے روٹیاں ڈبل ہو جائیں گی، اس سے برکت ہو جائے گی. وہ بھی اپنے ہی فائدے کے لیے. یہ رشتہ نہیں. اصل رشتہ کیا ہے کہ اہل علم حلال و حرام کا علم رکھتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے، قرآن حدیث کو انہوں نے اچھی طرح پڑھا ہوتا ہے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ کس کام کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کس کام کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. دیکھو ڈاکٹروں سے جو آپ کا رشتہ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ہفتے ڈاکٹر صاحب کے گھر میں دعوت ہو اور کھلائے پلا کے بھوک لگوا لی اور واپس چلے گئے. ڈاکٹرز کے پاس آپ ایک ایک گھنٹہ بیٹھتے ہو اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے مرض کی یہ تشخیص کرے گا، اس کے بعد دوا لکھ کے دے گا، خود کھا لی تو نقصان نہ ہو جائے. کتنا رش ہوتا ہے ڈاکٹروں کے پاس. علماء کا جو کام ہے وہ بنیادی کام کیا ہے؟ لوگوں کو یہ بتانا کہ اس چیز کی اسلام اجازت دیتا ہے اور یہ چیز اسلام میں منع ہے. اور یہ صبح سے لے کے رات تک اور رات سے لے کر صبح تک لاکھوں مسائل ہیں جن سے ہر مسلمان کو صبح شام واسطہ پڑتا ہے. اس میں مسلمان کی ذمہ داری ہے علماء سے رہنمائی لینا. وہ رہنمائی بہت تھوڑے لوگ لیتے ہیں. روحانی اور روحانیت کے نام پہ ٹوبی ڈرامے ہو رہے ہیں. بس کوئی لاہور میں کوئی روحانی کوئی رسالہ نکل رہا ہے روحانیت. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں روحانیت کے نام پہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کام کر رہا ہے فراڈ ہے، یہ یاد رکھو. علماء کا کام کیا ہے؟ علماء کا کام میرے بھائی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ کر سکتے ہو اور یہ کام نہیں کر سکتے. یہ اسلام کے اپوزٹ ہے، اسلام کے منافی ہے اور یہ اسلام کا تقاضا ہے، اسلام کی ریکوائرمنٹ ہے آپ سے. یہ چیزیں علماء سے پوچھا کرو. اور کن چیزوں میں؟ تجارت میں، ملازمت میں، شادی بیاہ کے مسائل میں. ایک جگہ مجھے نکاح پڑھانے کے لیے بلایا. میں جب گیا نکاح پڑھانے، میں تو شادی ہال میں نکاح پڑھانے جاتا ہی نہیں ہوں، یہ تو ذہن میں رکھیں. کئی لوگ آ جاتے ہیں کہ شادی ہال میں کیوں نہیں جاتا، ٹائم برباد ہوتا ہے. مولانا صاحب اسٹیج پہ چڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے 1 گھنٹے سے انتظار کر رہے ہیں دولہا کا. دولہا کو تیار ہونے سے فرصت ملے گی تو پہنچے گا نا. وہ ڈیٹول سے نہا رہا ہے،
بیوٹی پارلر میں گیا ہوا ہے, اس کی گھسائی ہو رہی ہے, پھوڑے پھنسی جتنے چکن پاکس سے داغ تھے وہ سارے تیزاب سے دھوئے جا رہے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ٹائم کی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا, آپ نے کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہوتی. تو اس لیے یہی ہے کہ بھائی کوئی اڑوس پڑوس میں گھر ہے تو وہاں ہو جائے, نکاح پڑھا دیں گے, یا مسجد میں آ جاؤ, سب سے بہتر طریقہ ہے. بیٹھے ہوئے ہیں وہاں چڑھ کے, تو وہ بارات آ رہی ہے تو جا رہی ہے, تو پتہ نہیں کیا کیا ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں. ہماری اپنی شادیوں میں اتنا ٹائم نہیں لگا تو دوسروں میں اتنا ٹائم کیوں خرچ کریں بھائی؟ اپنی تو ہماری اللہ کے فضل سے گئے ہوا ہے, چل بھائی ہو گیا بس. واپس گئے کسی اور کام سے تھے, ڈیٹ لینے گئے تھے, نکاح پڑھا کے آ گئے. ایسا بھی ہوا ہے. گیا میں تاریخ لینے کے لیے کہ کب آ جائیں, وہ بھی مولوی صاحب تھے, لڑکی والے بھی علماء کا خاندان تھا. انہوں نے کہا دوبارہ تو نہ ہمارے پاس ٹائم نہ آپ کے پاس, مصروف ہیں, جب کرنی ہے تو پھر ابھی نکاح پڑھاؤ, چلو شاباش. ہم نے کہا بسم اللہ کرو. سول کپڑوں میں, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سول کپڑے سمجھتے, کوئی دولہا والا لباس آج تک کسی شادی پہ نہیں پہنا. گئے اور ہو گئی, تو آ گئے آرام سے. لوگ کہہ رہے ہیں وہ آپ کی شادی کا, میں نے کہا ہو بھی گئی. کہہ رہے ابھی تو تھوڑی دیر پہلے یہیں تھے, تو میں نے کہا شادی میں کیا دو بول بولنے پڑتے ہیں. لیکن یہ جب ہے جب سامنے والی پارٹی بھی ذرا کچھ سمجھدار ہو, وہ اپنا وقت بھی بچائے, آپ کا وقت بھی بچائے, اپنا پیسہ بھی بچائے, آپ کا پیسہ بھی بچائے. تو ہماری اپنی میں اتنا ٹائم خرچ نہیں ہوا تو ہم دوسروں کیوں میں کیوں کریں اتنا خرچ؟ صحیح ہے. تو قریب میں کہیں شادی تھی, کوئی رشتے دار بھی دور کے لگتے تھے, وہ نکاح پڑھانے کے لیے لے گئے مجھے. میں نے جب نکاح پڑھایا ہے تو فوراً ان کی سالیاں والیاں دولہے کو گھیرنے کے لیے آ گئیں. وہ ہوتا ہے نا جوتا چھپائی. کسی نے کہا کہ دولہا کی جو رسم ہوتی ہے نا شادی میں, اس میں سالیاں جوتے چوراتی ہیں اور مسجد سے سالے جوتے چوراتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا سالے نے جوتا چوری کر لیا میرا. لوگ کہتے ہیں نا چپل جگہ میں سالہ جوتا لے کے بھاگ گیا. یہ جو بیوی کے بھائی کے لیے سالہ کا لفظ ہے, یہ چھوڑ دینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق ما اکرم به الرجل ابنته او اخته, سب سے زیادہ تمہارے لیے قابل احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. تو بیوی کا جو بھائی ہے یا بیوی کے جو والد ہیں وہ شریعت کی نظر میں سب سے زیادہ قابل احترام ہے. ہندو کلچر میں چونکہ قابل احترام نہیں ہے, ہندوؤں نے اس کے لیے وہ لفظ استعمال کیا. یہ سالہ کا لفظ ہندی زبان سے آیا اردو میں, یہ اصل اردو نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ لفظ کے بجائے ایک شائستہ لفظ ہے برادر نسبتی, نسبتی بھائی. کتنا اچھا لفظ ہے, اتنا اچھا ہے کہ آپ اگر اس کو برادر نسبتی کہیں گے وہ آپ کے بھائی کو اپنی دوسری بہن بھی دے دے گا. یہ لو بھائی شادی تم. اور جب آپ سنیں گے سالہ آیا ہوا ہے, ایک گالی بن چکا ہی ہے. تو کیا لفظ استعمال کیا کریں؟ اور اگر یہ مشکل لگ رہا ہے برادر نسبتی تو بردر ان لا کہہ دیں انگلش, وہ بھی تھوڑا آسان ہے. بردر ان لا, سالہ والا نہ کہا کریں میرے سالے آئے ہوئے. لوگ سمجھتے ہیں جوتا چور آیا ہوا ہے جو مسجد سے چپل چوری کر کے گیا ہوا تھا. تو میں جب وہاں بیٹھا ہوں, میں نے نکاح پڑھایا تو وہ ساری سالیاں والیاں آ کے دولہا سے چمٹ گئیں. یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ کم از کم مولوی صاحب بیٹھے ہوئے, تھوڑا سا ان کو تو جانے دو. تو میں نے پھر وہاں ایک تبصرہ کیا. میں نے کہا دیکھو مولوی صاحب کا کام صرف کتنا ہے, نکاح پڑھاؤ. آگے مولوی صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسلام میں حرام ہے یا ناجائز ہے. اس کی مولوی صاحب کو کہنے پر پابندی. یہ کہیں گے تو گیٹ آؤٹ, یہاں سے نکلو. ہم نے آپ کو نکاح پڑھانے کے لیے بلایا تھا, مشورہ دینے کے لیے. بولو بھائی, نہیں بلایا. جبکہ آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس وقت پوچھے مولانا صاحب یہ جو نکاح آپ نے پڑھایا ہے, جیسے آپ کے کہنے سے ہم نے اس نکاح کو نکاح مان لیا, اور نکاح پڑھا کیوں ہے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے, ورنہ زنا بھی تو کیا جا سکتا ہے. تو آپ یہ بتا دیں کہ اللہ اس کے رسول کے حکم میں یہ جائز ہے یا نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو مولوی صاحب آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ بھی غلط ہے. جس سے شادی ہوئی ہے جس خاتون سے, وہی آپ کے لیے حلال ہے. اس کی بہنوں سے آپ کو فری ہونے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں ہے اسلام.
بیوی سے اتنا فری نہیں ہوتا، اس کی بہنوں سے زیادہ فری ہو رہا ہے. مگر یہاں مولانا صاحب کو آپ کمرے سے باہر نکال دیں گے، بولیں گے آپ جاؤ مصلی سنبھالو اپنا، ہمارے نجی معاملات میں ٹانگ اڑانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تجارت کے معاملے میں گھروں میں ایسا ہوتا ہے، ایک بھائی کا تبلیغ میں وقت لگ گیا، اب وہ تجارت میں علماء سے مسائل پوچھتا ہے کہ یہ حلال ہے یا نہیں. دوسرے کا وقت نہیں لگا، اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا ملاؤں سے اس کا تعلق ہو گیا ہے، پیسہ کماؤ، یہ کیا بات بات پہ فون گھماتا ہے، حضرت یہ میں کر رہا ہوں یہ شرعن جائز ہے یا نہیں. بعض لوگ دیندار ہوتے ہیں، وہ تاجر ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں آ کے. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ فلاں آدمی مجھے میری تجارت میں میری دکان میں پیسہ لگانا چاہتا ہے، وہ مجھے 5 لاکھ روپے دے رہا ہے، تو کیا میں ہر مہینے 5 لاکھ پہ 10% اس کو یا 5% دے سکتا ہوں؟ یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بہت تھوڑے سے ہیں، جن میں یہ جذبہ ہے کہ مولانا مفتی کا کام صرف نماز پڑھانا نہیں ہے، اس سے تجارت بھی کرنے سے پہلے اس سے پوچھا جائے گا. اور یاد رکھو، کسی مفتی سے پوچھنا اس کی رائے پر عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا قانون جانتا ہے، اس کی ذات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ڈاکٹر سے جو علاج کرتے ہو ڈاکٹر کے فائدے کے لیے نہیں کرتے، آپ کو پتا ہے کہ میرے گردے پھیپھڑوں کو صحیح کرنا ڈاکٹر جانتا ہے، یہ کرے گا. تو اسی طرح جب آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حلال و حرام کا علم کس کے پاس ہوتا ہے؟ علماء کے پاس ہوتا ہے. تو آپ اس لیے علماء سے نہیں رابطہ کرتے کہ آپ کو ان کو عزت دینے کا شوق ہے، بلکہ یہ آپ کی ضرورت ہے کہ آپ سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہیں علم نہیں تھا تو تم نے اہل علم سے اس بارے میں رابطہ کیا یا نہیں کیا، یا صرف اہل علم سے نکاح پڑھانے کے لیے اور جنازہ پڑھانے کے لیے تمہارا تعلق تھا. تو علماء سے اگر رابطہ کرنا ہے تو کس قسم کا کانٹیکٹ ہونا چاہیے؟ مسائل کا، حلال و حرام کا. حضرت یہ بتا دیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ کرنے سے کہیں خدا ناراض تو نہیں ہوگا. صحابہ نبی سے یہی باتیں پوچھا کرتے تھے. جھاڑ پھونک کے واقعات تو بہت تھوڑے ملتے ہیں صحابہ کی تاریخ میں، زیادہ تر تو یہی سوالات کرتے تھے صحابہ کرام. تو ان تاجر نے پوچھا کہ ایک صاحب 5 لاکھ روپے مجھے دے رہے ہیں. دیکھو کوئی دنیا دار آدمی ہوتا تو فوراً کہتا آنے دو، بعد میں دیکھا جائے گا کس کو کتنا دینا ہے. کسی کو 5 لاکھ روپے تجارت چمکانے کے لیے فری میں مل رہے ہوں بغیر کسی ایڈورٹائزمنٹ کے، تو وہ مفتی صاحب سے رابطہ کرے گا کیا؟ کہے گا چھوڑو ابھی آنے دو، مولویوں کے چکر میں نہیں پڑو. لیکن جس کے دل میں درد ہوتا ہے، آخرت کا خوف، وہ پوچھتا ہے کہیں کوئی ایسی شکل نہ بن جائے تجارت کی جو شریعت میں حرام ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ جو 5 لاکھ پہ 5% یا 10% آپ پروفٹ دے رہے ہیں، یہ حرام ہے، اسلام میں یہ سود ہے، جائز نہیں ہے. اب بن گئے نا مولوی صاحب کباب میں ہڈی. تو دوسرے بھائیوں کو تکلیف ہوگی، ان سے پوچھا کیوں ہے بھائی؟ دوسرے بھائیوں کو کیا ہوگا؟ تکلیف. والدین اگر بے دین ہے ان کو بھی تکلیف کے اچھے خاصے 5 لاکھ آ رہے تھے، اسے گھما دیا. اب اسلام میں جو جائز صورت بنے گی، 5 لاکھ روپے دیے ہیں تو اسلام کیا کہتا ہے؟ جتنا پروفٹ آپ کمائیں گے اس پروفٹ میں اس کو شریک کرنا پڑے گا. وہ بھی لگا بندہ نہیں کہ ہر مہینے اتنے، پرسنٹیج کے حساب سے. 5 لاکھ پہ جتنا نفع میں کماؤں گا اس میں سے اتنے فیصد، اتنی پرسنٹیج آپ کی. اب یہاں لوگ کہتے ہیں یار کون حساب کرے گا بیٹھ کے، اور انویسٹر کو بھی اب تھوڑا سا ڈر لگنے لگتا ہے کہ یہ 5 پہ پتہ نہیں پروفٹ ہو یا نہ ہو، کہیں ڈوب ہی نہ جائیں. لہذا وہ بھی کہتا ہے مولوی صاحب صرف اتنے اچھے تو ہیں کہ نماز پڑھو اور جمعے کا بیان سن کے پتلی گلی سے نکل جاؤ. یہ جو کھانا پینا بند ہو رہا ہے نا ہمارا، یہ حساب سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اب حساب کرو بیٹھ کے ان پہ کتنا پروفٹ کمایا. اور دینے والا بھی کہتا ہے بھائی اگر تجھے پروفٹ ہی نہ ہوا تو مجھے تو ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر مجھے کیا ملے گا اگر نفع نہ ہوا؟ تو میں ان سے کہوں گا آپ کو بہت سارا ثواب ملے گا، بس پیسے ویسے. اور اگر وہ 5 لاکھ ڈوب گئے تو وہ جو اصل انویسٹمنٹ تھی وہ بھی نہیں ملے گی. تو انویسٹر کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے بھائی ایسی تجارت کی.
نہیں آ رہی نا بات سمجھ میں؟ صرف یہ ایک طریقہ نہیں ہے, تجارت کے اور بھی طریقے. میں تو ایک مثال دے رہا ہوں, کسی نے انویسٹمنٹ کرنی ہو تو پوچھے, ہم اس کو 5-6 اور طریقے بتا دیں گے. لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ پیسوں کے معاملے میں مسئلہ نہیں پوچھیں گے, وراثت میں گڑبڑ کریں گے. ایک مثال دے کر بس بات کو سمیٹتا ہوں میں. وراثت میں کیا گڑبڑ؟ ابھی ایک مسئلہ آیا ہمارے پاس کہ والد محترم کے گھر میں بھائیوں نے پیسہ لگایا. ابا کا گھر تھا, بھائی کو خیال آیا کہ یہ گھر خستہ حالت میں, اس کو ذرا ریپیئر کر دوں. میں ریپیئر کرتے ہوئے نہیں یہ بتا رہے کہ یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں, ابا کی خدمت مقصود نہیں ہے. ابا کا انتقال ہو گیا. شریعت کہتی ہے کہ والد کے گھر میں جو ریپیئرنگ کا کام آپ نے کیا ہے وہ والد کی خدمت کہلائے گا, ان کے ساتھ احسان کہلائے گا. آپ کو وہ ریٹرن واپس بول لو بھائی نہیں ملیں گے. ایک تو ہے الگ سے پورا پورشن بنا دینا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ریپیئرنگ تو ہوتی رہتی ہے نا. بڑا والا بھائی کبھی کلر کرا دیتا ہے, منجلے بھائی نے ٹیوب لائٹیں لگا دی, سب سے چھوٹے والے نے, اتنے تو ہوتے ہی نہیں, ایک آدھ کے بعد بھائیوں کی تعداد ہی ختم ہو رہی ہے آج کل. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بڑے والے نے کر دیا, درمیانے والے, سب سے چھوٹے والے نے, انگلینڈ میں جو ہے اس نے اتنی رقم بیچ دی اور امریکہ والے نے اتنی. ابھی ایک آدھ, ان دو میں ایک شاید کچھ نیک نکل جائے, دوسرا گٹکا کھا رہا ہوتا ہے باہر بیٹھ کے, وہ کسی کام کا ہے ہی نہیں. اس کی خود کی ریپیئرنگ کی ضرورت ہے. ایک آدھ بچہ ہوتا ہے نا تو پھر یہ مصیبت بھی بہت ہوتی ہے. اولاد تو ہو, خاندان تو ہو, پھر کوئی مسائل بتاتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے. خاندان ہی نہیں ہے, مسئلہ کیا بتائے گا آدمی؟ وراثت کی تقسیم کیا کروں؟ یہی ہے, ایک آدھ, ایک گٹکے والے کو دے دو, ایک دوسرے کو دے دو, وراثت ختم. تو ریپیئرنگ کا جو کام ہے نا, ریپیئرنگ یہ کیا کہلاتی ہے؟ ابا کی خدمت کہلاتی ہے. آپ کو زندگی میں گھر میں ریپیئرنگ کرنے سے پہلے کسی مفتی صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا کہ میں جو ریپیئرنگ کا کام کر رہا ہوں گھر میں 3-8-10 لاکھ خرچ کر رہا ہوں, کیا مرنے کے بعد مجھے یہ واپس ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ آپ نے اس وقت مولوی صاحب سے رابطہ بولو بھائی نہیں کیا, لگا دیا آپ نے. اب ابا کے مرنے کے بعد آپ کو خیال آ رہا ہے تو بہن بھائیوں کو سب کو حصہ دیا جا رہا ہے اس میں, میرے 10 لاکھ کہاں چلے گئے؟ اب کیا ہوتا ہے کہ دوسرے وارثین تو مولوی صاحب سے پوچھ رہے ہیں, کیونکہ ان کو ان کے مطلب کا جواب کہاں سے مل رہا ہے؟ مولوی صاحب کے. مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی تصریح نہیں کی تھی لہذا یہ سب میں وراثت ہوگی. لیکن یہ والا مولوی صاحب سے پوچھنے کے لیے تیار بولو بھائی, یہ کہہ رہا ہے میں کسی مولوی شولوی کو نہیں مانتا. جس کا مطلب ہے وہ تو سارے مولویوں اور شولویوں کو بھی مانتا ہے, جس کا مطلب نہیں ہے نہ وہ مولوی کو مانتا ہے نہ وہ شولوی کو مانتا ہے. یہ ہے مسلمان کا اسلام سے, یہ مولانا صاحب سے رشتہ نہیں, یہ اسلام سے کتنا قوی رشتہ, اس کی دلیل ہے. یہ سمجھ رہے ہو بھائی بات کو؟ یاد رکھو, کوئی بھی بڑا تصرف کرنا ہو پہلے کسی ماہر مفتی سے پوچھ لو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, اس سے وراثت کے مسائل میں کیا فرق پڑے گا مجھے پہلے بتا دیں. بعض لوگ پوچھتے ہیں, ان کا فائدہ ہو جاتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ایک صاحب کے لاکھوں پتی تھے, ان کے 4-6 بیٹوں میں ایک بیٹا نالائق. اس بیٹے کا کام یہ تھا کہ کاروبار میں ہاتھ ڈالتا اور قرضے جب چڑھ جاتے تو بھاگ جاتا. قرضہ کون اتارتا؟ ابا. کئی سالوں سے ان کی یہ روٹین چل رہی تھی. ابا نہ اتارے تو قرضدار گھر پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے 4 لاکھ کھائے ہیں, آپ دو. تو ان کے تو دوسرے وارثین تھے نا, دوسری اولادیں, ان کو خیال ہوا کہ ہمارے ابا کی تو ساری جائیداد اس بڑے بھائی کے قرضہ چکانے میں اتر جائے گی. میرے پاس آئے, کہنے لگے اگر اس کنڈیشن میں ابا کا انتقال ہو جائے تو ابا نے جو بڑے بھائی کے ساتھ 20-25 لاکھ اب تک دے چکے ہیں, کیا وہ ریٹرن واپس ملیں گے یا اس کی وراثت میں سے ہم کاٹ سکتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی نہیں کاٹ سکتے, ابا نے جو زندگی میں جس کو دے دیا وہ کیا ہے؟ گفٹ. تو انہوں نے کہا کہ اب 10-15 لاکھ روپے ابا مزید خرچ کرنا چاہتے ہیں. ابا بھی چاہتے ہیں کہ میں یہ بیٹے کی وراثت میں سے کاٹ لوں, اس میں بیٹے کو وراثت نہ ملے, لیکن ابا مولویوں کے چکر میں بولو بھائی
نہیں پڑھنا چاہتے. وہ کہتے ہیں بس میں وصیت نامہ لکھ رہا ہوں کہ میرے بیٹے کو جب جائیداد ملے گی اس بڑے والے کو اس میں سے 10 لاکھ مائنس کیے جائیں گے. میں نے کہا یہ وصیت شرعن کیا ہے؟ کالعدم، کوئی اعتبار نہیں ہے. اب یہ ذرا دیندار تھے، یہ مولویوں شولویوں کے چکر میں پڑھنے والے لوگ تھے. میں نے کہا تمہارے لیے حرام ہوگا وہ 10 لاکھ بھائی کو نہ دینا پڑے گا اس کو. کہنے لگے پھر آپ کوئی ترکیب بتا دیں. ترکیب ہم نے بتائی. ہم نے کہا ابا جو 10 لاکھ دے رہے ہیں نا بڑے بیٹے کو، وہ قرض بنا کے دے دیں کہ میں تجھے یہ قرضہ دے رہا ہوں. اور یہ قرضہ کی وصولی کیسے ہوگی؟ جب تمہارا وراثت میں حصہ ہوگا اس میں سے یہ قرضہ پہلے مائنس کیا جائے گا. دیکھو بڑا آسان ہو گیا نہیں معاملہ؟ نہیں آ رہی بات سمجھ بھائی؟ اب جتنا مرضی دیتا رہے قرضہ. اور اگر یہ ڈر ہے کہ ابا کا انتقال 20 سال کے بعد ہوا، اس وقت تو 10 لاکھ کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہے گی، ہے بھائی آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو بتا دیں. آ رہا ہے سمجھ میں؟ یہ بھی بعض دفعہ ڈر ہوتا ہے کہ ابا تو 10 لاکھ آج کے حساب سے دے رہے ہیں، انتقال ابا کا 10 سال کے بعد ہوا. بھائی کہے گا کوئی بات نہیں میری جائیداد میں سے 10 لاکھ کاٹ لو، اس وقت کے 10 لاکھ 10,000 کے برابر. تو وارثین نے پوچھا اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ بہت آسان. میں نے کہا 10 لاکھ نہ دیں، 10 لاکھ کا گولڈ خریدیں، سونا، اور بچے کو کہیں میں تجھے پیسے نہیں دے رہا، اتنے تولے سونا دے رہا ہوں قرض میں، سونے کی شکل میں واپس لیا جائے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ میرے مرنے کے بعد یہ جائیداد میں سے واپس لیا جائے گا. اور کس شکل میں؟ گولڈ، اتنے تولے اتنے گرام سونا واپس لیا جائے گا. یہ تدبیر اختیار کی اور کچھ دنوں کے بعد ابا کا انتقال بھی ہو گیا. تو اس مصیبت سے بچ گئے کہ نہیں بچ گئے؟ ادخلوا فی السلم کافۃ کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز میں شریعت کو بنیاد بناؤ. وراثت کے مسائل میں بھی، رشتے جوڑنے اور توڑنے کے مسائل میں بھی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے شادی بیاہ کے مواقع پر بھی. اسلام میں جہیز کا کوئی تصور ہے میرے بھائی؟ بتاؤ بھائی، یہ جہیز کہاں سے آیا ہے؟ جیسے یہ سالے کا لفظ ہندوؤں سے آیا نا، تو تمام لوازمات کے ساتھ آیا ہے. ہندوؤں میں جہیز ہوتا ہے، اسلام میں جہیز کا کوئی تصور بولو بھائی نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ مسلمانوں کی وہ قوم جو کبھی انگریزوں کے ماتحت نہیں رہی، کبھی ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہی، ان میں آج بھی جہیز نہیں ہے. عربوں میں آج بھی جہیز نہیں ہے. کروڑ پتی ہوگا عرب، تیل کے کنووں کا مالک ہوگا، بیٹی کی شادی پر ایک کھجور کا دانہ بھی کسی کو نہیں کھلائے گا. وہ نہ جہیز ہے نہ بارات ہے. اس لیے نہیں کھلا رہا کہ غریب ہے، اس لیے کہ وہ اس کو غلط سمجھتے ہیں، ہے ہی نہیں ہے. البتہ دامادوں سے مہر ٹھیک ٹھاک وصول کرتے ہیں. تیل کے کنویں لکھوائیں گے باقاعدہ، مہر میں کنویں لکھو تیل کے. ہمارے ہاں مہر نہیں ہے، مہر صرف لکھوایا جاتا ہے، وہ بھی 25,000 30,000. یہ 25,000 سکہ رائج الوقت یہ بھی لکھ دیتے ہیں آگے. سکہ رائج الوقت میں آج کے 25,000. کہیں ایسا نہ ہو ڈالر کا رواج ہو جائے فیوچر میں تو ہم ڈالر دینے کے پابند نہیں ہے. سکہ رائج الوقت. جبکہ جو جہیز لیا جاتا ہے لڑکی سے وہ سکہ رائج الوقت، وہ سکہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ایسٹس ہوتے ہیں، اثاثے ہوتے ہیں، پورا فرنیچر آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ڈبل بیڈ آئے گا. تکیے بھی کہاں سے آ رہے ہیں؟ تھوڑا سی غیرت کو جھنجھوڑنے کے لیے میرا ساتھ دیں، تھوڑی سی شاید غیرت آ جائے نا بھائی. آئے گی غیرت انشاءاللہ جب میں آپ سے یہ سبق پڑھاؤں گا نا. آپ اللہ نے کیا کہا تھا؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر حاکم ہے. بما انفقوا من اموالہم، سارا خرچہ کون کرے گا؟ مرد کرے گا. کما کے بھی یہ کھلائے گا، ہے بھائی. نان نفقہ یعنی گھر کا سامان بھی کون مہیا کرے گا؟ شوہر. اب کیا ہو رہا ہے؟ جہیز بھی آ رہا ہے اور شرط لگ رہی ہے کہ لڑکی جاب کرتی ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بہت ہو رہا ہے آج کل. جاب کرے گی تو ہم شادی کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. شادی کرنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ پھر عورت تو شادی کرتی ہے، بنیادی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میرے جو نان نفقے کی ذمہ داری ہے وہ عزت سے گھر کی 4 دیواری کے اندر پوری ہو جائے.
ایک صاحب آئے میرے پاس, آفیسر تھے, کہنے لگے آپ 2-2 4-4 شادیوں کی بڑی ترغیبات دیتے ہیں, میں بھی دوسری کرنا چاہتا ہوں. مجھے بالکل کنارے میں چھپڑ پہ لے گئے کہ ویسے بہت ہی کوئی راز کی بات کر رہے ہوں. میں نے کہا شاید پہلی بیوی سے چھپانا چاہ رہے ہیں یا میں نے کہا جی فرمائیے. کہہ رہے کوئی ایسا رشتہ چاہیے, میں تیار ہوں یہ قربانی دینے کے لیے. قربانی سنے آگے. کہہ رہے میں دوسری شادی کے لیے, اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے قربان. اب قربانی کی تفصیل کہہ رہے ایسا ہو کہ اگر کوئی جاب واب کرتی ہو, کیونکہ میرے اپنی پہلی بیوی کے بچے کے خرچے اتنے ہیں کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا, اگر کوئی جاب. میں نے کہا یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے کہ بعض خواتین ہوتی ہیں جن کو صرف شوہر چاہیے ہوتا ہے, باقی ان کی تنخواہیں بہت اچھی ہوتی ہیں. میں نے کہا اچھا چلو آرڈر پہ بنوائیں گے, دیکھیں گے کوئی ایسا مل گیا, چلو یہ شرط. آگے مزید کہہ رہا دوسرا یہ کہ اگر کوئی گھر ور بھی ہو اس کا اپنا, وراثت میں بعض دفعہ گھر مل جاتا ہے, یا جاب اچھی ہوتی ہے گھر پرچیز کر لیتی ہیں, کیونکہ میں اپنی پہلی بیوی کے ساتھ تو رکھ نہیں سکتا اور الگ گھر میرے اندر لینے کی صلاحیت بولو بھائی ہے نہیں. میں نے کہا مزید اور قربانی. تیسری قربانی یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں, کہیں آپ سمجھے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. تیسری قربانی کہ مجھے اس سے اولاد نہیں چاہیے, کیونکہ میرے پہلی بیوی سے اولاد ہے. میں نے کہا اور مجھے غصہ تو بہت آ رہا تھا, میں نے کہا آخر میں اکٹھا نکالوں گا میں. تو کہنے لگے اور کہنے چوتھی بات یہ کہ عدل اور برابری جو ہے نا, کہ ایک رات ادھر ایک رات ادھر ایک رات ادھر ایک رات ادھر, یہ جو ٹوپی ڈرامہ ہے معذرت کے ساتھ معاذ اللہ, یعنی عدل ہے, یہ میرے سے نہیں ہوتا. باریاں ایڈوانس میں معاف کر دے. یہ جو ہے نا جب 2 شادیاں ہو تو پھر راتیں برابر گزارنی پڑتی ہیں نا, ایک ادھر ایک ادھر, تو یہ نہیں ہوتا میرے سے. یعنی کوئی ایسی خاتون ہو جو بیچاری محتاج ہو اور اس طرح کی بھی چیزوں سے وہ دستبردار ہو جائے. میں نے کہا آخری بتا دیں, اس کے بعد میں افورڈ نہیں کر سکتا مزید, بس اب آخری بتا دیں. انہوں نے کہا آخری یہ کہ میں اپنی بوڑھی والدہ کو اسی کے پاس رکھوں گا, اس دوسری کے پاس. میں نے کہا بھائی آرڈر پہ بنوانی پڑے گی ایسی خاتون آپ کے لیے. وہ کرے گی کیوں؟ دل تو چاہ رہا, وہ عمر میں بڑے تھے اس لیے میں نے کہا نہیں, ورنہ میں کہنے والا تھا بے غیرت بے شرم دفع ہو یہاں سے, نکل یہاں سے بھاگ. وہ کرے گی کیوں تم سے؟ کیا تمہارے اندر کے نور کی کوئی لائٹیں لگی ہوئی ہیں, کچھ فرشتے ہو تم؟ عورت شادی کرتی ہی انہی وجہ سے, اس کو گھر کی ضرورت چاہیے ہوتی ہے, اس کو خرچہ چاہیے ہوتا ہے, اس کو اولاد چاہیے ہوتی ہے, کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں اپنی پہلی بیوی اور رشتہ داروں کو بتاؤں گا نہیں, کسی قسم کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی شریف خاندان کی کوئی خاتون اس پہ تیار نہیں ہوگی. یہ ہے قربانی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایسے بدبخت لوگ بھی الحمدللہ دنیا میں موجود ہیں. تو یہ لعنت کہاں سے آئی ہے ہمارے معاشرے میں؟ جہیز جب لینا شروع کر دیا تو تکیے بھی آ رہے ہیں, بیوی کے گھر سے چادریں بھی آ رہی ہیں, فریج بھی آ رہا ہے, واشنگ مشین بھی آ رہی ہے, ساری چیزیں وہیں سے آ رہی ہے. یہ بیٹھا ہوا تھوڑے ابھی تک تو کم از کم ملازمت کر رہا ہے, ہمارے معاشرے میں یہ کلچر ہے. اب آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے, بیوی بھی جاب کرے گی, شوہر بھی جاب کرے گا. ابھی اتنا آ گیا ہے. اگلی صدی میں کیا ہوگا کہ صرف بیوی جاب کرے گی, میں بیٹھ کے گٹکا کھاؤں گا, یہاں بیٹھ کے میں بیٹھ کے سگریٹ پیوں گا. جاب کیا کرے گی یہ؟ اور ایسی خواتین ہمارے معاشرے میں ہیں کہ میرا میاں کچھ بھی نہیں کرتا, میں کماتی ہوں, شوہر کو بھی کھلاتی ہوں, دیوروں کو بھی, پورے گھر کو کھلا رہی ہوں میں. یہ ہو رہا ہے. تو یہ بےغیرتی شروع سے ہی ختم کر دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بولو جہیز ہی غلط ہے, سارا خرچہ مرد اٹھائے گا, سارا خرچہ. اور یاد رکھو یہ جوان آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہے کہ میں یہ چیزوں کا بائیکاٹ کروں گا, سارا خرچہ میں خود اٹھاؤں گا. تو یہ بھی ادخلوا فی السلم کافہ, پورے اسلام میں داخل میں یہ چیز بھی داخل ہے. صرف نماز روزہ حج زکات نہیں ہے, اسلام میں پورا داخل ہونا ہے. تو ہندوؤں والے سارے کام چھوڑنے پڑیں گے, پھر پورے مسلمان کہلاؤ گے. اللہ کو معلوم ہے کہ ان کا آدھا پاؤں اسلام سے باہر اور ایک پاؤں اسلام کے اندر ہے. اللہ کہہ رہے ہیں پورے اندر اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایسا اسلام اللہ کو چاہیے. تو بھائی کوشش کرو گے نہیں کرو گے؟ پورے اسلام میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے نہیں کرو گے؟ اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اور آپ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی چیز انگریزوں سے لے رہے ہیں, کوئی جاب ہمارے یہاں انگریزوں سے آ رہی ہے. یورپ امریکہ میں
سب لڑکیاں خواتین جاب کرتی ہیں، تو یہ کلچر ہم نے وہاں سے لے لیا، اور بارات والا کلچر ہم نے ہندوؤں سے لے لیا. اپنا پتہ نہیں کچھ بچے گا ہمارے پاس یا نہیں بچے گا. اپنی بس ایک ختنہ رہ گئی ہے، ایک عقیقے کے 2 بکرے رہ گئے ہیں. صحیح سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ شکر ہے ہندوؤں سے نہیں لیا. اس کی بھی ایک وجہ ہے، آپ کو کبھی بتاؤں گا کیوں نہیں لیا. باقی ایک جنازہ رہ گیا. تو یہ 2-4 چیزیں جو اسلام والی ہیں، باقی ساری کیا ہیں؟ غیر مسلم والی. اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے دستبردار ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ایک اعلان سن لیے کہ یہ جو ابھی اتوار ہے پرسوں، اس میں عشاء کی نماز کے بعد حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے خلیفہ ہیں مولانا انوار الحق عباسی، ان کا عشاء کی نماز کے بعد بیان ہوگا اصلاحی. تو خواتین کے لیے بھی انتظام ہے مسجد کے کمرے میں، اور مرد حضرات بھی، آپ حضرات بھرپور شرکت کی کوشش کریں. مولانا انوار الحق عباسی صاحب جو حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے خلیفہ، ان کا بیان ہے اتوار میں عشاء کی نماز کے فوراً بعد. دوسری بات یہ کہ آج ہی کے بیان سے متعلق ایک بات، آج کل ایک اسکیم نکلی ہوئی ہے، 1000 روپے میں ایک فارم مل رہا ہے پلاٹ کا. وہ پلاٹ کا جو فارم ہے، ابھی وہ پلاٹ یعنی حکومت پھر قرآن اندازی کرے گی، جس کا نام آ گیا اس کو پلاٹ دے دیا جائے گا، نام نہیں آیا تو کچھ بھی نہیں. تو وہ 1000 روپے میں وہ فارم خریدنا تو جائز ہے، کیونکہ وہ ایک آپ کا قرآن اندازی کے لیے آپ کی سلیکشن ہو رہی ہے. لیکن ابھی کچھ ہے ہی نہیں، اور وہ 1000 والے فارم کو لوگوں نے 10-10 ہزار میں بیچنا شروع کر دیا ہے. یہ جائز نہیں ہے بالکل. یہاں بھی اس میں بیچنے والوں میں نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، نیک بھی برے بھی سارے ہیں. تو ایک کاغذ ہے، اس کو 10-10 ہزار میں لوگوں نے بیچنا شروع کر دیا، حالانکہ ابھی قرآن اندازی بھی نہیں ہوئی ہے. جب قرآن اندازی نہیں ہوئی تو آپ ابھی پلاٹ کے مالک ہی نہیں بنے ہیں، اور قرآن اندازی ہونے کے بعد بھی آپ پلاٹ کے مالک نہیں بنیں گے، بلکہ قرآن اندازی ہونے کے بعد گورنمنٹ آپ کو بیچے گی، آپ خریدیں گے تو مالک بنیں گے. اس خریدنے کے بعد آپ کے لیے آگے اس کو بیچنا جائز ہے، اس فائل کو. ابھی کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ کاغذ کیا ہے، وہ فارم بکنا شروع ہو گیا 10-10 ہزار کا. یہ جوا ہے، سٹا ہے، سود ہے، یہ جائز کاروبار نہیں ہے. لیکن جہاں پیسہ نظر آتا ہے نا، لوگ پھر بھول جاتے ہیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا، بس پیسہ کماؤ. تو اس لیے بھائی یہ بھی کسی سے پوچھ لیا کریں پہلے. اور لائن لگی ہوئی ہے 10-10 ہزار میں فارم خریدنے کے لیے بھی، لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. وہ 10 ہزار اگر قرآن اندازی میں نام آیا تو پلاٹ نکل آئے گا، نہیں آیا تو 10 ہزار ڈوب گئے. یہی تو سٹا ہے، یہی تو جوا ہے. آپ رقم داؤ پہ لگاتے ہیں، آپ کی پرچی میں نام آ گیا تو رقم بھی ملے گی، اور یعنی اس سے اضافی چیز مل جائے گی. نہیں نام آیا تو یہ ایک ہوتا ہے جواری جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، پائپ میں بیٹھ کے سٹا لگا کے جوا کھیل رہے ہوتے ہیں، کپڑوں سے بھی لگ رہا ہوتا ہے، جواری ہیں، چرسی ہیں، سٹے باز ہیں، ان کو تو لوگ برا سمجھتے ہیں. اور جو 3 پیس سوٹ پہن کے ٹائی پہن کے لائن میں لگا ہوا ہو فارم خریدنے کے لیے 10 ہزار کا، یہ بھی شریعت میں کیا ہے، جواری ہے، سٹے باز ہے. مگر اس کو کوئی سٹے باز نہیں کہے گا، کہے گا ماشاءاللہ ایک فارم خریدنے پرچیز کرنے ایک پلاٹ کے سلسلے میں آیا تھا میں آپ کے پاس. تو یہ بھی جواری ہے، سٹے باز ہے. یہ بھی سٹا ہوتا ہے، چاہے 3 پیس سوٹ پہن کے یا گٹکا منہ میں رکھ کے اور چرس پہن کے آپ کھیلے. شریعت حقیقت کو دیکھتی ہے، آپ کے حلیے کو نہیں دیکھتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انگلش میں کھیل رہے ہیں تو وہ جوا نہیں ہے، وہ بزنس ہے. اور جناب اگر پنجابی میں کھیل رہے ہیں تو وہ سٹا ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کتنے ہی ڈیسنٹ طریقے سے، کتنے ہی اچھے کپڑے پہن کے، آپ کتنی انگلش میں اگر بہت فریکوینسی سے انگلش بول رہے ہیں اور آپ کا جو بزنس ہے وہ سٹا بن رہا ہے جا کے، تو انشورنس کو ہم جوا کہتے ہیں. حالانکہ کتنا مہذب جوا ہے یہ. میرے ابا مر گئے تو اچھی خاصی رقم مل جائے گی، نہیں مرے سال کے اندر تو میری رقم ڈوب جائے گی. یہی تو انشورنس میں ہوتا ہے، بیمہ پالیسی میں یہی تو ہوتا ہے. ساری دنیا کے سارے علماء کہتے ہیں یہ سٹا ہے. ابا نہیں مرے تو رقم، گاڑی کا انشورنس کروایا آپ نے، حادثہ ہو گیا تو اضافی رقم ملے گی، نہیں ہوا تو آپ کی رقم ڈوب گئی. یہ سٹا ہے، یہی جوا ہے. اب اگر آپ اس کو باقاعدہ قانون کی شکل دے دیں اور آفس میں بٹھا دیں، کچھ مینیجر بٹھا دیں اور کچھ اسٹاف پورا بٹھا دیں، تو یہ کہا جائے گا یہ سٹا بڑے انگلش میں کھیلا جا رہا ہے. بس یوں آپ سمجھ لیں کہ یہ سٹا کس میں کھیلا جا رہا ہے، انگلش میں پڑھے لکھے لوگ کھیل رہے ہیں. تو انشورنس بھی ایسا ہی ہے. تو حقیقت کو شریعت دیکھتی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ کھیلنے والا کون ہے اور وہ کون سا لبادہ اوڑھ کے یہ کھیل کھیل رہا ہے. تو اس لیے سٹے اور جوئے کی ساری اقسام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کیا فرمایا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. یہ جوا جو ہے، شراب اور جوا، یہ پلید چیزیں ہیں، پلید چیزیں، شیطانی عمل ہیں. فاجتنبوہ، ان کو چھوڑ دو. تو بزنس کریں، کاروبار کریں جائز طریقے سے. تجارت جو اللہ نے حلال قرار دی ہے، اس قسم کے بکھیڑوں میں نہ پڑے، اس سے نقصان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.